السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے صحیح؟ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب لأحدکم ما لم يعجل فیقول قد دعوت فلم يستجب لی، رواہ البخاری و مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ دعا کے حوالے سے ہم کچھ احادیث کا مطالعہ کر رہے تھے، اور کل ہم نے دعا سے متعلق کچھ ہدایات جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں اس حوالے سے کچھ احادیث دیکھی تھی۔ انہی میں سے ایک ہے کہ دعا میں عجلت طلبی یعنی جلد بازی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے میں نے دعا کی تھی مگر وہ تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے اس طرح کے کلمات نہیں کہنے چاہیے، بلکہ یقین کے ساتھ اور مستقیم مزاج کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنی چاہیے۔ اسی طرح حرام کھانے اور پہننے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا۔ فقال، اور فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور اعمال کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جانتا جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو میں جاننے والا ہوں۔ وقال، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہے۔ انبیاء کو بھی یہی حکم اور اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ ثم ذکر الرجل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا، یطیل السفر، جو بہت طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پر آتا ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، ایسی حالت میں جاتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں اور جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، یا وہ اے میرے رب اے میرے رب، اس طرح وہ دعائیں کرتا ہے، حالانکہ اس کی حالت کیسی ہے، وَمَطْمَعُهُ حَرَامٌ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، کہ اس کا جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اور وہ حرام ہی کی غذا سے نشوونما ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو پس اس کی دعا کیسے قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے رزق میں حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہوئے حلال روزی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی عربی گرامر کے اوپر آتے ہیں۔ کل ہم نے، جی میں ریپیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ، کل ہم نے فعل امر بنانے کا طریقہ سیکھا تھا۔ اس میں ہم نے سب سے پہلی یہ بات یہ پڑھی تھی کہ فعل امر سے مراد وہ تمام چیزیں، یعنی امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا،
لیکن حکم میں صرف اور صرف یہ مراد نہیں ہے کہ کسی بڑے کا چھوٹے کو حکم دینا، بلکہ ہر طرح کا حکم مراد ہے، یعنی جہاں پہ حکم کا صیغہ آئے وہ حکم یہاں پہ مراد ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری بات یہ پڑھی کہ فعل امر ہاں، فعل امر جو ہے وہ فعل امر حاضر سے فعل مضارع سے بناتے ہیں، اور فعل امر کی تین قسمیں ہوتی ہیں کہ یعنی تکلم کے اعتبار سے، یعنی مخاطب کے اعتبار سے تین قسم ہوتی ہیں، ایک وہ جو حاضر ہو، ایک غائب ہو، اور ایک متکلم ہو۔ تو غائب اور متکلم کے لیے فعل امر بنانے کا طریقہ مختلف ہے، جبکہ حاضر کے لیے فعل امر بنانے کا طریقہ مختلف ہے۔ اور ہم نے جو کل پڑھا تھا وہ حاضر کے لیے فعل امر کس طرح بنایا جاتا ہے اس کا طریقہ ہم نے کل دیکھا تھا۔ فعل امر حاضر بنانے کے لیے سب سے پہلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ اس کو ہم فعل مضارع سے بنائیں گے، اور فعل مضارع کو سب سے پہلے ہم مجزوم کر دیں گے، یعنی جزم میں لے آئیں گے۔ جزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس کے آخر میں لام آ رہا ہوتا ہے ان کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، اور وہ جس کے آخر میں نون آ رہا ہوتا ہے اس میں جمع مؤنث والے صیغوں کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں، اور بقیہ کو ساکن کر دیتے ہیں، تو بقیہ کا نون گرا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا پریشان کرتے ہیں، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کے چند قواعد دیکھے تھے۔ سب سے پہلا قاعدہ ہم نے اس کا یہ دیکھا کہ فعل امر بناتے وقت آپ مجزوم کریں گے، پھر اس کے بعد علامت مضارع گرا دیں گے۔ جب علامت مضارع گراتے ہیں تو ہمارے پاس یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جیسے تفعل، تفعلا، تفعلو، تفعلی، تفعلا، تفعلنا۔ اس میں سے جب ہم نے تا جو علامت مضارع اس کو گرا دیا تو یہ صورت اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو پڑھ نہیں پاتے۔ تو اس کو جب ہم پڑھ نہیں پاتے اس کے لیے ہم ایک حمزۃ الوصل کا اضافہ کرتے ہیں، صحیح ہے۔ پھر حمزۃ الوصل کے اوپر کون سی حرکت آئے گی؟ اس کا دار و مدار عین کلمے کے اوپر ہوتا ہے، اس کا دار و مدار عین کلمے کے اوپر ہوتا ہے، کہ اگر عین کلمے کے اوپر زبر اور زیر ہو زبر یا زیر ہو تو ہم حمزہ کے اوپر زیر لگاتے ہیں، اور اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہو تو ہم حمزہ کے اوپر پیش لگاتے ہیں۔ اس کی ہم نے کچھ مثالیں بھی کل دیکھ لی تھی الحمدللہ۔ جی، کس کس نے قرآن مجید سے مثالیں نکالی؟ ایک تو فعل امر حاضر کی گردانیں بنانی تھی، وہ اگر کسی نے بنائی ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید سے 10 مثالیں نکالنی تھی فعل امر کی۔ جی، سب بتا دیں کون کون مثال نکال سکا ہے۔ پھر اس کے ہم کچھ مشق کر لیتے ہیں ابھی آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا، تاکہ مزید دہرائی بھی ہو جائے۔ ایک اسائنمنٹ تو مجھے موصول ہوا تھا، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ سب جواب تو دے دیں کم از کم، جس نے نہیں بھی کی وہ بھی جواب تو دے دیں۔ لیکن اس طرح تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہوگا، یعنی ہم کلاس میں جو قواعد پڑھیں گے، لیکن ان قواعد کی جو ایپلیکیشن ہے وہ تو مشق کرنے سے ہی حل ہوں گی، یعنی وہ قواعد آپ کو یاد ہوئے یا نہیں ہوئے اس کا آپ کو معلوم اسی بات سے چلے گا کہ آپ اس کو اس کی گردانیں کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، مشقیں مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔
تو کوشش کریں کہ مشقوں کو تھوڑا سا وقت دے کے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ دے کے اس کو کرنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ ساری کریں لیکن کرنے کی کوشش کریں. مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الناس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. جس کے اندر فعل امر کیا ہے؟ اس کے اندر فعل امر کیا ہے؟ یہ اعبدو فعل امر ہے. ٹھیک ہے. کون سا صیغہ ہے؟ ٹھیک. جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے. اچھا یا ایھا الناس کیا بن رہا ہے؟ یا حرف ندا اور الناس جو ہے وہ منادا. ہم نے یہ بات پڑھی تھی جب منادا ال کے ساتھ آتا ہے تو ہم درمیان میں ایھا اور ایتھا کا اضافہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر ایھا کا اضافہ ہوا ہے مذکر کے لیے. یا ایھا الناس یعنی اے لوگو، اے لوگو. اب اعبدو اس کے اندر انتم فاعل بنے گا. تم عبادت کرو، تم سب عبادت کرو. ربکم، ربکم مضاف مضاف الیہ بن کے مفعول. اپنے رب کی، تم سب اپنے رب کی عبادت کرو. اس طرح آپ لوگوں نے قرآن مجید سے مثالیں نکال کے تجزیہ اور ترجمہ کرنا ہے. قلنا یا آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. ربکم ہے نا، مفعول ہے نا. اگر فاعل ہوتا تو ربکم ہوتا. اپنے رب کی عبادت کرو تو مفعول ہے تو وہ مفعول حالت نصب میں آتا ہے، اس وجہ سے ربکم ہے. اچھا ایک بات بتائیں کہ ہم نے پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا، صحیح ہے. تو یہ الف جو ہے حمزۃ الوصل جو ہے اس کو ہم یہاں پہ نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے، کیونکہ پیچھے سین کے اوپر پیش ہے جس سے ہمیں پڑھنے میں مشکل نہیں آ رہی. لیکن اگر پیچھے کچھ نہیں ہوتا تو ہم یہاں پہ حمزۃ الوصل کے اوپر کیا پڑھتے؟ مثال کے طور پہ یا ایھا الناس یہاں پہ موجود نہیں ہے، ہمیں یہیں سے شروع کرنا ہے. تو ہم حمزۃ الوصل کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ صحیح ہے، پیش آنا چاہیے. کس وجہ سے؟ کیونکہ عین کلمہ اس میں کیا ہے؟ با، اور با کے اوپر پیش ہے تو اس وجہ سے حمزۃ الوصل کے اوپر بھی پیش آنا چاہیے. جلدی جلدی سب جواب دیں. جی قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. قلنا ہم نے کہا، فعل اور فاعل ہے یہ. یا آدم، یا آدم. اب اس کے اندر دیکھیں آپ منادا اور ندا منادا آ رہا ہے.
حرف ندا یا آدم منادا جو کہ بغیر ال والا ہے، تو اس وجہ سے رفع میں ہے بغیر تنوین. اسکن، اسکن یا ہم پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو مسکن، یا آدم اسکن. سکون مطلب ہوتا ہے رہنا. ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی یہاں پر. صحیح ہے. فعل امر اس میں کیا ہے؟ اسکن. جی منادہ ہم نے اسم کے بحث میں پڑھا تھا کہ جب بھی کسی کو پکارا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک حرف ندا ہم استعمال کرتے ہیں، اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منادہ ہے. اس کو ریپیٹ کریں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا قوم، یا قوم ادخلوا الارض المقدس. اب یہاں پہ بھی ادخلو ہے، جو پیچھے میم کے اوپر زیر سے ہم ملا دیں گے بدخلو. فعل امر جمع کا، جمع مذکر. اسی طرح یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، کیا پڑھتے ہیں؟ ارجعی الی ربکی. ارجعی الی ربکی کے اندر فعل امر کیا ہے؟ ارجعی. کون سا صیغہ ہے ارجعی؟ ارجعی کون سا صیغہ ہے؟ یا مریم اقنتی، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. حاضر کو ہم ویسی بات کر رہے ہیں تو اس کا اگر حاضر نہ بھی لکھیں تو واضح ہے. واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اقنتی یہ بھی یہی صیغہ ہے. اے مریم قنوت اختیار کرو اپنے رب کے لیے. صحیح ہے. جی فعل ہمارے حاضر واضح ہے سب کو بالکل. اس کے ہم نے کچھ مثالیں بھی اسی وجہ سے دیکھ لی ہیں کہ مزید اس کو آپ سمجھ میں آ جائے. صحیح ہے. اب ہم آتے ہیں فعل مذکر، فعل امر غائب اور فعل امر متکلم کیسے بنایا جاتا ہے. تو جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ فعل امر حاضر بنانے کا طریقہ مختلف ہے، اور غائب اور متکلم بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے، وہ مختلف نہیں ہے، سیم ہے. کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. فعل امر غائب و متکلم. فعل امر غائب اور متکلم. غائب سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یعنی تھرڈ پرسن، اور متکلم سے مراد ہے فرسٹ پرسن. یہ کیا تعریف ہم نے کی تھی، کیا ڈیفینیشن بتائی تھی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کی؟ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کون ہوتا ہے؟ جو بات کرے فرسٹ پرسن، جس کے بارے میں بات ہو وہ تھرڈ پرسن، اور جس سے بات ہو وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. تو جو بات کر رہا ہو وہ اپنے آپ کو حکم دے رہا ہے، تو اس یا پھر ایک ایسے شخص جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے یا ہم جس سے مخاطب نہیں ہے اس کو حکم دے رہے ہیں، تو اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے کل بات سمجھی تھی کہ ہم اس کا اس طرح استعمال کریں گے کہ اسے چاہیے، اسے چاہیے، ان دونوں کو چاہیے، ان سب کو چاہیے، یا پھر مجھے چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کریں. ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کریں، تو یہ ہو جائے گا ہمارے لیے امر. یعنی ہم براہ راست تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرو،
اس کو تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے نا کہ تم یہ کام کرو، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں وہ یہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کام کرے. تو اس طرح ہم اس کا ترجمہ اردو میں کر رہے ہوتے ہیں. عربی میں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے بنانے کا؟ تو یہ بہت آسان ہے. یعنی فعل امر حاضر بنانا تھوڑا سا مختلف تھا. اس کے اندر کئی اسٹیپس تھے، کئی درجوں میں ہم نے اس کو بنایا تھا. لیکن فعل امر غائب اور فعل امر متکلم بنانا جو ہے وہ بالکل آسان ہے. اس کے لیے آپ دوبارہ چلے جائیں فعل جوازم مضارع پر. جوازم مضارع کا جو ہم طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے، بس سمپل جوازم مضارع اس کے اندر لگے گا. فعل امر بنانے کے لیے ہمیں لگانا ہوتا ہے لام امر. صحیح ہے. ہم نے جوازم مضارع کون کون سے پڑھے تھے؟ لم، لما، لی، لا. یعنی لم ایک ہم نے لم پڑھا، دوسرا ہم نے لما پڑھا، تیسرا ہم نے لام امر جس کو ہم کہتے ہیں لی، اور چوتھا ہے لا جو کہ فعل نہیں کے لیے آتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں پڑھیں گے. صحیح ہے. تو لام امر لگانا ہے فعل مضارع سے پہلے. لام امر لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ امر غائب اور امر متکلم بن جائے گا. صحیح ہے. کیا تعریف ہو جائے گی اس کی؟ فعل مضارع سے پہلے لام امر لگانے سے امر غائب و متکلم بناتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کیا صیغے بنتے ہیں؟ فعل مضارع کا کیا کیا صیغے بنتے ہیں؟ یفعلو. یفعلو ہم نے کیا لگانا ہے اس سے پہلے؟ لام. لیف ال. لیف ال. ٹھیک ہے. یف علانی سے لیف علا. یفعلون سے لیف علو. اسے چاہیے کہ وہ کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح لیش رب. مجھے چاہیے کہ میں پیوں. صحیح ہے. اشرب الماء مجھے چاہیے کہ میں پانی پیوں. اس طرح اس کی ہمیں پوری گردان بنا سکتے ہیں. صحیح. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی فعل امر حاضر اور فعل امر متکلم کیسے بنایا جاتا ہے سمجھ میں آئیے سمجھ کو. جی ریپیٹ کرتا ہوں میں. فعل امر حاضر ہم پڑھ چکے ہیں. اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مضارع کو مجزوم کریں، نمبر 1. نمبر 2 آپ شروع سے علامت مضارع گرا دیں، اور اس کے بعد آپ حمزۃ الوصل لگا کے اس کے اوپر عین کلمے کے حساب سے حرکت لگا دیں. یہ تو ہوتا پہلے ایسا امر جس کے اندر ہمارے جو مخاطب ہے وہ بالکل سامنے ہے، ہم اس سے بات کر رہے ہیں، یعنی حاضر ہے. اس کے لیے پہلے امر حاضر بنایا جاتا ہے. جبکہ اگر ہمارے سامنے وہ نہیں ہے، غائب ہے، یا پھر ہم خود اپنے آپ کے لیے کوئی حکم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ اختیار ہوگا؟ تو اس کے لیے ہم نے یہ عرض کیا کہ اس کا سمپل یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک حرف جزم لگے گا جو کہ ہے لام. لام امر ایک حرف جزم لگائیں گے فعل مضارع سے. تو جس طرح لم
کام کر رہا تھا، لما کام کر رہا تھا، اسی طرح لی بھی کام کرے گا. یعنی کیا کرے گا، فعل مضارع کو مجزوم کر دے گا اور فعل مضارع سے پہلے ایک لام آ جائے گا، اور اس لام کا مطلب ہوگا کہ اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے، یعنی ایک حکم کا انداز اس کے اندر آ جاتا ہے. صحیح ہے. اس کی ہم نے کچھ مثالیں دیکھی یہاں پہ. لِأَشْرَبْ، لِأَشْرَبْ، یہ ہے لِأَشْرَبِ الْمَاءَ، لِأَشْرَبِ الْمَاءَ. صحیح ہے. اب اس کی گردان کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اور سمجھ میں آ جائے گا. جی مادہ بتائیں کوئی. تب ایک ایک مادہ لیں، اور اگر باب نہیں معلوم تو باب اس کا معلوم کر کے گردان کریں. میں گردان کروں گا ضربہ سے، زاد رابا سے. آپ لوگ سیم کاپی کریں لیکن گردان کسی اور مادے سے کریں جو ضربہ کے علاوہ ہو. ٹھیک ہے. جس کا آپ کو باب پتا ہو وہ لے لیں یا پھر پوچھ لیں. یہ ہے ضربہ یضربو، باب ضربہ. ٹھیک ہے. کیا ہو جائے گا، لیضرب آپ لینا کوئی مشکل مادہ لے کے آپ اس کو حل کریں. طریقہ کار تو بالکل سیم ہوگا. جس نے جو مادے لکھے ہیں وہ سب اسی کے حساب سے کرنا شروع کریں. لیضربو، صحیح ہے. اس کا کیا مطلب ہوگا، اسے چاہیے کہ وہ مارے، ان دو کو چاہیے کہ وہ مارے، ان سب کو چاہیے کہ وہ مارے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لتضرب، لتضربا، لیضربنا. اس مؤنث کو چاہیے کہ وہ مارے، ان دو کو چاہیے کہ وہ مارے، ان سب مؤنث کو چاہیے کہ وہ مارے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی غائب. یہ کون سے سیغے ہوگا، غائب کے 6 سیغے ہو گئے. اب اس کے بعد بنائے حاضر کے سیغے. کیا ہو جائے گا، اضرب، تم مارو، اضربا، تم دو مارو، اضربو، تم سب مارو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اضربی، تم مؤنث مارو، اضربا اور اضربنا. اس کے بعد ہے متکلم کا صیغہ.
लिअज़रिब लिनज़रिब, ठीक है। मुझे चाहिए कि मैं मारूं, हमें चाहिए कि हम नहीं, लाम के हवाले से ये मुकम्मल कर ले, फिर लाम के हवाले से कुछ मजीद मैं अर्ज करूंगा इंशाल्लाह। यानी अब तक हमने कितने लाम पढ़े हैं उसको एक मरतबा सबको जमा कर लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन अगर होती है तो वो समझ में आ जाए, ठीक है। ये किस किस ने मुख्तलिफ मादों से इसको मुकम्मल कर लिया है? जिसने कर लिया वो तस्वीर खींच के भेज दे मुझे। तस्वीर खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं इंशाल्लाह फिर चेक करके बताऊँ। मस्ट भी क्लास में करवाने की, ताकि क्लास में भी कुछ मस्त हो जाए इंशाल्लाह। इसी तरह पूरा 14 चीज़ें बना के जिसके हो गए वो मुझे व्हाट्सअप कर दें। और अभी 2 मिनट और हैं, अगर किसी का रह गया है तो वो मुकम्मल करके फिर मुझे भेज दें, फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह दोबारा। इस वक्त 23 तलबा शरीक हैं क्लास में, तो मुझे 23 मैसेजेस आने चाहिए। जी ठीक है, अगर मसला है तो ठीक है, बाद में भेज दूँ। जी मैंने ज़राबा से बनाई है, आप ज़राबा के अलावा किसी भी मादे से बना सकते हैं, कोई भी। अब तक हमने इतने सारे मादे पढ़ चुके हैं, कौफ का अलाम है, या फिर ये नून साद रहा है, कोई सा भी मादा आप लेके उससे बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी तक सिर्फ 2 ने भेजी है मुझे। यानी दो दो बातें हो सकती हैं, या तो बात समझ में आ रही है तो फिर तो इंशाल्लाह आराम से बन जाएगी, तो बना के मुझे भेज दें। और अगर बात समझ में नहीं आ रही है, यानी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह बनानी है, तो फिर आप मुझसे पूछ लें, ताकि अभी क्लियर हो जाए और फिर आगे हम चल सकें इंशाल्लाह, ठीक है।
جی پھر میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں دوبارہ، اگر کسی کا بھیج رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں بھیجتے تو بعد میں کلاس کے بعد بھیج دیں، ہم پھر آگے بڑھ لیتے ہیں، یا اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ مجھے بتا دے تاکہ میں پھر رک جاؤں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ فعل امر بنانے کے ہم نے دو طریقے دیکھے، ایک فعل امر حاضر بنانے کا طریقہ ہے، ایک فعل امر غائب اور متکلم بنانے کا طریقہ ہے، صحیح ہے؟ جی میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ صحیح ہے، تو فعل امر حاضر بنانے کا طریقہ ہم نے کل دیکھا تھا، کچھ اسٹیپس میں اس کو مکمل کیا تھا، لیکن فعل امر غائب اور متکلم بنانے کا طریقہ ہم نے آج یہ پڑھا ہے کہ فعل مضارع سے قبل ایک حرف جازم لگاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لام امر، یعنی جس کا حرکت ہوئی لام زیر لی، صحیح ہے؟ تو وہ فعل مضارع سے پہلے لگا دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے۔ اس طرح ہم دونوں کے یعنی غائب کے بھی اور متکلم کے بھی صیغے بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے فعل مضارع یعنی فعل امر بنانے کا طریقہ غائب اور متکلم کا، اس کی یہ گردان میرے سامنے آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت 23 طلبہ کورس میں شریک یعنی کلاس لے رہے ہیں، اور ان میں سے صرف 3 نے بھیجی ہے اور 2 نے ایکسکیوز کیا، بقیہ لوگ بھی تو بھیجیں، یا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا مسئلہ ہے؟ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ یعنی فعل امر حاضر بنانے کا طریقہ کل ہم نے پڑھا تھا، فعل امر غائب بنانے کا طریقہ آج ہم نے پڑھا ہے۔ فعل امر غائب اور متکلم متکلم کا طریقہ ایسے ہے، دیکھیں اضربو ہے نا، یہ فعل کیا کہتے ہیں، فعل مضارع، اس میں ہم نے بنانا ہے فعل امر، تو اس کے لیے لام امر لگائیں گے زیر والا، اور اس کے بعد ہم آخر میں اس کو ساکن کر دیں گے، تو کیا ہو جائے گا اضرب، تو کیا بن جائے گا لِأَضْرِب، اسی طرح نضربو سے لِنَضْرِب، آسان سا طریقہ ہے۔ اس کو نا دوسرے اینگل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھے تھے جوازم مضارع، اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ 4 جوازم ایسے ہیں جو ایک حرف کو جزم دیتے ہیں، وہ کون کون سے تھے؟ لم، لما، لی اور لا، صحیح ہے؟ تو لم ہم نے پڑھا تھا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کیا ہی نہیں، صحیح ہے؟ اور لما کا مطلب ہوتا ہے اس نے اب تک نہیں کیا، جبکہ لی کا مطلب ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے، صحیح ہے؟ یعنی سب کے آگے آپ یفعل کا وہ لگا رہے ہیں، صحیح ہے؟ یہ ہیں چار جوازم مضارع میں سے 3 ہم نے پڑھ لیے ہیں، تینوں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد فعل مضارع لگاتے ہیں اور اس کو ہم جزم دے دیتے ہیں، بس لام امر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حاضر کے صیغوں میں نہیں لگتا، بقیہ جو 3 ہیں وہ سب صیغوں میں لگائے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ لا، اس کو ہم کہتے ہیں لائے نہیں. وہ انشاءاللہ پڑھنا ہے اگر موقع ملتا ہے تو. بہرحال اس سے پہلے اب تک ہم نے جتنے لام پڑھے ہیں اس کو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے لام ایک پڑھا تھا لام جر، بلکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لام تاکید. لام جر سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لام تاکید، جو کہ لام فتحہ کے ساتھ تھا یعنی زبر کے ساتھ تھا. اس کا کیا معاملہ تھا؟ یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی وہ پیدا کرنے کے لیے، بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. انا کی خبر کے اوپر ہم نے اس کو دیکھا تھا، انا کی خبر کے اوپر آتا ہے. اسی طرح فعل مضارع کو بھی یہ تاکید پیدا کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے. فعل مضارع کا جو ہم نے نہیں پڑھا وہ ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں نون لگا دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ بھی یہ لام ہم لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی فعل مضارع سے پہلے لام لگاتے ہیں اور آخر میں نون لگاتے ہیں، اس سے بھی تاکید پیدا ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے کہاں پڑھا؟ ایک خبر کے اوپر آتا ہے اور اس میں تاکید پیدا کرتا ہے. اور اگر یہ صرف اور صرف فعل مضارع کے اوپر آئے تو یہ اس کے اندر فعل مضارع کے اوپر اگر صرف یہ لگے، یعنی آگے نون کا اضافہ نہ ہو، تو اس کے اندر معنی یہ ہوتا ہے کہ حال کے معنی اس کے اندر خاص ہو جاتے ہیں. اس کے اندر پھر حال کے معنی خاص ہو جاتے ہیں. بس یہ میں اضافی باتیں کر رہا ہوں، اس کے اوپر اگر سمجھ میں آتے تو اچھی بات ہے، نہیں آتا تو جب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بس ہم صرف ایک خلاصہ کر رہے ہیں. صحیح، ایک ہو گیا لام تاکید. دوسرا ہے لام جو ہم نے پڑھا تھا، وہ تھا لام جر، جو حرف جر کے طور پہ آ رہا تھا، وہ بھی لام تھا. اس کا کیا معاملہ تھا؟ اسم کے اوپر آتا ہے اور اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے. جیسے لرب العالمین، للہ، لربی. صحیح، کوئی سا بھی آپ اسم لائیں، اس کے پیچھے آپ لگائیں لزیدن. ٹھیک ہے. تیسرا لام ہم نے پڑھا کل نہیں بلکہ پہلے جب نماز پڑھ رہے تھے، لام کئی. صحیح ہے، جو کس معنوں میں آتا ہے؟ تاکہ کے معنوں میں آتا ہے. اور یہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. لام کئی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. جیسے لیس مع، تاکہ وہ سن لے. ٹھیک ہے. چوتھا لام ہم نے پڑھا ہے لام امر، جو کس معنوں میں آتا ہے؟ حکم کے معنوں میں آتا ہے. اور یہ کیا پہ ہوتا ہے؟ غائب اور متکلم کے صیغوں میں آتا ہے. مضارع کو جزم دیتا ہے، مضارع کو یہ جزم دیتا ہے. جیسے لیس معو. ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ وہ سن لے، کیا وہ سنے. اسکرین شاٹ لے لیں. اب اگلا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ جو جمع کے صیغے ہیں، جو نون والے صیغے ہیں 7 عدد، اس کے اندر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لام کئی ہے یا لام امر ہے؟ کیونکہ جب 5 جو صیغے ہیں جس کے اندر لام کلمہ آخر میں آ رہا ہوتا ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، پتہ چل سکتا ہے کہ لام کے اوپر زبر ہے یا جزم ہے، اس سے پتہ چل جائے گا. لیکن نون والے صیغوں کے اندر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ لام کئی ہے یا لام امر ہے؟ یعنی لیسمعو کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اسے چاہیے کہ وہ سن لے، یہ بھی مطلب اس کا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے تاکہ وہ سنے. دونوں مطلب اس کے ممکن ہیں.
تو اصل بات تو اس میں یہی ہے کہ اس کا جو پتہ چلتا ہے وہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے، یعنی سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے پیچھے کس طرح کا جملہ چل رہا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. کیونکہ جو پہلے جو لام کئی ہوتا ہے وہ شروع میں عام طور پہ نہیں آتا، بلکہ وہ کسی جملے کے بعد آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ایک بات ہوتی ہے اس کے بعد بتایا تاکہ وہ ایسا کرے. تو جملہ ختم ہونے کے بعد اس کی وضاحت کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اس کے کیا کہنا چاہیے، اس کا مقصد بیان کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے. تو عام طور پہ لام کئی سے پہلے ایک جملہ آ رہا ہوتا ہے، اور لام امر سے پہلے جملہ آنا لازمی نہیں ہے، آ بھی سکتا ہے لیکن اس سے اس کا متعلق نہیں ہوگا. تو اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے، کس سے پتہ چلتا ہے؟ اس کا سب سے پہلی بات ہو گئی سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یعنی آگے پیچھے ہم معلوم کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اور اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتی، اس کے اندر بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتی. آپ کے پاس کوئی بھی لام آپ قرآن مجید سے نکالیں، انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ یہ کون سا لام ہے، لام کئی ہے یا لام امر ہے. البتہ ایک فرق اس کے اندر اور بھی ہے، جو اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے نیچے ہوتا ہے زیر، لیکن لام امر سے پہلے وا یا فا وغیرہ آتا ہے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے، لام امر کے اوپر ساکن آ جاتا ہے. صحیح ہے؟ جیسے لیس معو تھا نا، لیس معو، اگر اس سے پہلے واو آ گیا ولی یس معو، ولی یس معو کا مطلب ہوگا تاکہ وہ سنے، یہ لام کئی ہے. لیکن اگر اس سے پہلے واو آ جائے اور وہ واو آنے سے ول یسمعو ہو جائے، ول یسمعو ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو لام ہے یہ لام امر ہے. لام امر سے پہلے وا یا فا وغیرہ آتا ہے تو وہ لام امر کو ساکن کر دیتا ہے، زیر اس کے اوپر سے ہٹا دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اسے چاہیے کہ وہ سنے. صحیح ہے؟ فل یکتب، تو تمہیں چاہیے کہ تم لکھو، فل یکتب قرآن مجید میں ہے. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لام کون سا ہے. اگر اس سے پہلے واو یا فا وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ لام کئی کو نہیں چھیڑتے، لام کئی زیر کے ساتھ ہی رہتا ہے، لام امر جو ہوتا ہے وہ سکون، حالت سکون میں آ جاتا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو ان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں. صحیح ہے؟ تو یہ لام کی کئی مثالیں، اس کو آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یہاں سے. وا یا فا وغیرہ آئے تو لام امر ساکن آ جاتا ہے، جبکہ لام کئی زیر کے ساتھ ہی رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی. جی ان سب کو چاہیے کہ وہ سنیں، اس میں تاکہ وہ سنیں جمع کا صیغہ ہے، ان سب کو چاہیے. ٹھیک ہے. جس کا ترجمہ کریں، لیش رحل معلم الدرس لیفہمت طلابو. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر دونوں لام آ رہے ہیں. پہلا جو لام ہے یہ ہے، اگر ویسے اس کو آپ اس زیر سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ لام امر ہے.
ٹھیک ہے، لام کئی نہیں ہے، لام امر ہے، کیونکہ یہ ساکن کے بجائے زیر آیا. اور اگر یہ ہمارے سامنے یہ بھی نہ ہو تو ہم پتہ چل جائے گا کہ معلم کو چاہیے کہ وہ تشریح کرے. اس طور پہ ہم اس کو کانٹیکٹ بھی بتا سکتے ہیں. لام کیا ہو گیا؟ لام امر. اس کی وجہ سے یشرح جو فعل ہے یہ فعل مجزوم ہو گیا. فعل ہو گیا، اس کا فاعل آ گیا جو ظاہر ہے الدرسہ مفعول. صحیح ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ ایک فعل امر بن گیا. تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ استاد کو چاہیے کہ وہ سبق کی تشریح کرے، سبق کو واضح کرے، کھول کے بیان کرے. لیفہمت الطلاب، لیفہمت الطلاب. جی یہ کون سا لام ہے؟ آگے یہ نصب آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ لام کئی ہے. لام کئی مقصد بیان کرنے کے لیے. اب اس سے پہلے ایک جملہ آیا ہے، اس کا مقصد بیان کیا ہے. لیشرح المعلم الدرس، معلم کو چاہیے کہ وہ درس کی شرح بیان کرے. کیوں؟ اس کا آگے مقصد بیان ہوا ہے. لیفہمت الطلاب فعل مجزوم اور یہ اس کا فاعل، تاکہ طلبہ سمجھیں، تاکہ طلبہ سمجھیں. صحیح ہے، سمجھ میں آئی؟ دونوں طرح کے لام یہاں پر ہمارے سامنے آ گئی. اس کے ترجمہ آپ لوگ پھر خود کیجیے گا. لنعبد ربنا ولنحمدہ. صحیح ہے، ترجمہ اور تجزیہ اس کا کیجیے. فَلْيَنْصُرُ الْمُسْلِمِينَ لِيَنْجَحُوا. فَلْيَنْصُرُوا کے اندر جو لام ہے یہ کون سا لام ہے؟ اور لِيَنْجَحُوا کے اندر جو لام ہے وہ دونوں کے اندر خود آپ پہچانے کہ کون سا یہاں پہ لام ہے. قرآن مجید سے ایک مثال. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ٹھیک ہے، یہ تین مثالیں اس کی آپ کریں. اور جن طلبہ نے مجھے مشق نہیں بھیجی ابھی، یعنی وہ ابھی مکمل کر کے وہ بھی بھیج دیں. ٹیبل جو یعنی جو جدول بنانے کے لیے میں نے دیا تھا گردان، اس کو مکمل کریں. اس کے علاوہ اور بھی مثالیں آپ نکال کے اس کو ترجمہ اور تجزیہ وغیرہ کریں. صحیح ہے، اسکرین شاٹ لے لیا سب نے؟ فَلْيَنْصُرُ الْمُسْلِمِينَ لِيَنْجَحُوا، فَلْيَنْصُرُ الْمُسْلِمِينَ لِيَنْجَحُوا. پہلے ہمارے کی گردان کرنی ہے. ایک تو جو آپ لوگوں نے خود ہی ایک فیل لیا ہوگا، اس کے علاوہ را، جیم، عین، باب، ضربہ، معنی، لوٹنا یا
واپس آنا، اس سے گردان کریں. اس کے علاوہ حمزہ قاف لام باب نصرہ کھانا، اس سے گردان کریں. اور ایک خود اور بھی لے کے گردان کرنے کی کوشش کریں، اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ کلاس اینڈ کرتے ہیں. کسی کو کچھ سوال ہو تو وہ سوال کر لیں، باقی ہم مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ. لام نہیں ہمارا رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم لائے نہیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اور پھر ہم ہمارے آخری ٹاپک رہ جائے گا وہ ہوگا ہمارا ابواب ثلاثی مزید. ابھی ہم نے ابواب ثلاثی مجرد پڑھے تھے، تو ہمارے دو ٹاپک رہ گئے، ایک نفی نہیں لائے نہیں، اور دوسرا ابواب ثلاثی مزید انشاءاللہ. تھرڈ ایگزامپل فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.